ایک سال کا وصال ہو گیا. کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا کوئی سرمایہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پر ایک چیز کام آئی. کہا کیا کام آیا؟ کہا ایک جگہ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، محفل تھی، مجمع تھا، وہاں ایک فرد نے درود پاک پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. درود پاک پڑھا تھا ایک شخص نے، اس کی وجہ سے سب نے درود پڑھ لیا. ان میں کوئی ایسا مقبول محبوب بندہ تھا، اس کا درود اللہ کے ہاں کوئی ایسا قبول ہوا، وہیں بیٹھے بیٹھے میرے رب نے میری مغفرت کر دی. آئے اس عمل کو ہم دہرانا لیں. کیا بتا اس مجمع میں کون ایسا ہو، میرے دائیں میرے بائیں میرے آگے میرے پیچھے، میرے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا وقار، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام، اور میرے رب کے ہاں اس کی بڑی حیثیت، اور میرا وہ درود پڑھا میری بخشش کا سامان بن جائے. ایک اگلی بات اس سے بڑی حیرت کی ہے، بخشا ہوا جو معصوم بندہ ہوتا ہے، جو بخشا ہوا ہوتا ہے، وہ جو بھی مانگے قبول ہوتا ہے. کیوں؟ اپنا بیٹا اور اپنا محبوب جو مانگے اس کے مطالبے رد نہیں کیے جاتے. کیا خیال ہے نا؟ اور ابھی جو ہم عمل کرنے لگے ہیں درود پاک کا، اس کا اگلا فائدہ بھی بتا دو. آقا کا فرمان میرے کملی والے کا، ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، عرشوں پہ نہیں جاتی. ہاں وہ دعا جس کے ساتھ درود پاک ہو عرشوں پہ چلی جاتی ہے. میرے دل میں ایک بات ہے، اس دعا ابھی ہم جو درود پاک پڑھنے لگے ہیں، ایک ہی دعا پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم 3 دعائیں دل میں رکھ لیں. میں دعائیں بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ کامل ایمان عطا فرمائے. مولا ساری کائنات دولتیں، عہدے، چیزیں، ہر چیز مل گئی اور مجھے کامل ایمان نہ ملا. اے اللہ مجھے کامل ایمان عطا فرما. دل میں رکھ لی بات. اور اللہ مجھے اور میری نسلوں کو، بڑی اونچی دعا کہہ رہا ہوں، پہلی دعا سب سے اونچی ہے، اگلی دعا ذرا اور اونچی ہے. اس کے بعد کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو برکت اور عافیت عطا فرماؤ. برکت مل گئی نا، کبھی تیری نسلوں کی جائیداد ختم نہیں ہوگی، کبھی تیری نسلوں کی سواریاں گاڑیاں ختم نہیں ہوگی، کبھی تیری نسلوں کے گھر تمنگیاں ختم نہیں ہوگی، کبھی تیری نسلوں میں مال عزتیں ختم نہیں ہوگی، اور کبھی تیری نسلوں میں دولت راحت ختم نہیں ہوگی، اور کبھی تیری نسلوں میں بیٹے نعمتیں ختم نہیں ہوگی، اور کبھی تیری نسلوں میں مرادوں کا پورا ہونا ہمیشہ رہے گا. جس کو برکت مل گئی اور عافیت مل گئی، ہمیشہ راحتیں، رحمتیں، عافیت، شفا، عافیت، عطا، عافیت، اور بیماریوں سے خلاصی، عافیت، کھانا کھایا ہضم ہو گیا، عافیت، کھانے کے بعد اگلی نعمتیں ملی، عافیت، عافیت، اور میں ابھی بیٹھا اٹھا اور اٹھ کے چل پڑا، عافیت، آنکھ بند تھی کھل گئی، عافیت، کھلی آنکھ تھی بند نہ ہو سکی، چھن گئی، عافیت، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. کبھی چھینک آنے سے پہلے کسی کو کہنا موبائل پہ میری تصویر بنا، جلدی کر، اس نے موبائل پہ تصویر بنائی. کبھی تصویر دیکھیں، اگر وہ تصویر وہیں کی وہیں رہ جائے. اس لیے فرماتے ہیں چھینک کے بعد الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اے اللہ میرا چھینک میں چہرہ خطرناک ہو گیا تھا، اگر وہ وہیں کا وہیں رک جاتا، خطرناک چہرہ واپس اپنی حالت پہ آ گیا، عافیت. ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھا، عافیت، اور قدم کے آگے کیچڑ، کیلے کا چھلکا، کوئی گٹر کا ڈھکن، کوئی ایسا نقصان نہیں کہ میں اس کے اندر گر جاؤں، میری ہڈیاں چور ہو جائیں، میرا جسم چور ہو جائے. وہ میں قدم پہ قدم اٹھاتا گیا، عافیت. زندگی میں خیریں، رزق، راحت، رحمت، برکت، عطا، شفقت، یہ سب عافیت، عافیت، عافیت. میں تو عافیت کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، میں تو عافیت کی تشریح بھی نہیں کر سکتا. ابھی ہم ایک بار درود پاک پڑھنے لگے ہیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چلو پہلے سے اپنا سنبھل تو کر لیں، کچھ نہ کچھ سنبھال تو لیں کہ اس کریم سے مانگنا کیا ہے. کیوں؟ کریم ایسا سخی ہے کہ جتنا زیادہ مانگے خوش ہو جاتا ہے، تھوڑا مانگے کہتے ہیں بخیلا، کوئی اور مانگ لیتا، میرے در میں اس سے کہیں اور زیادہ ہے. اب ہم درود پاک پڑھنے لگے ہیں.
پہلی دعا ہم نے دل میں کیا رکھ لی؟ اللہ کامل ایمان عطا فرما. زندگی کی خبر نہیں. اگر پہلی دعا کامل دولت مانگ لیں، گھر مانگ لیں، بڑی سواریاں مانگ لیں، بڑے بنگلے مانگ لیں، اور وہ مہر لگ جائے جا تجھے دے دیا، اور ایمان نہ ملا، سودا گھاٹے کا کر لیا. تو پہلی دعا ہم ابھی جو مانگیں گے، پہلی دعا دل میں رکھ لیں، یا اللہ کامل ایمان عطا فرما. اور جو دوسری دعا مانگیں گے، دوسری دعا اللہ کے خزانوں سے، وہ یہ دعا مانگیں گے، اللہ برکت اور عافیت عطا فرما. برکت، عافیت، عافیت، عافیت عطا فرما. اور تیسری دعا یہ مانگیں گے. اچھا، یہ برکت اور عافیت میں آپ کی ساری مرادیں، آپ کے دل کی ساری چاہتیں، آپ کی نسلوں کے لیے رزق، آپ کے لیے رزق، دولت، بیٹے، نعمتیں، سکون، چین، بیماریوں سے چھٹکارا، بے اولادیوں سے چھٹکارا، اور دشمن، جادو، جنات، انسیں، خلاصی، اور یہ ساری چیزیں اس برکت اور عافیت میں آ گئیں. ساری چیزیں اس برکت اور عافیت میں آ گئیں. اور تیسری دعا پتہ کیا مانیں گے ہم؟ اللہ جتنا مجمع آیا ہے اور جتنا لائیو پوری دنیا میں ہمیں اسی وقت دیکھ رہا اور ہمارے ساتھ شامل ہے یا بعد میں دیکھے گا، اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما. 3 دعائیں دل میں رکھ لی. اب پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. پھر پڑھ لیں آخری تیسری دفعہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. بس. اور یقین سے کہہ رہا ہوں، اس بات پہ نہیں کہ میں کوئی ولایت کے دعوے کر رہا، اس درود پاک کی برکت، ان پردیسیوں کی قربانیاں، ان پردیسیوں کے تھکے، ان پردیسیوں کی ناگواریاں، اور ان پردیسیوں کے اللہ کے ساتھ مان اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک نے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی 3 مرادیں پوری کر لی انشاءاللہ. اس پہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے لازم پڑھیے گا. چیز ملنے کے بعد اگر شکر گزاری اور شکر ہو جائے، اللہ اس چیز کو چھینتا نہیں. اللہ کو دل دے دیں، دل میں سکون ملے گا، چین ملے گا. درود پاک ایسی ایک تسبیح بشک پڑھیں، زیادہ پڑھیں سبحان اللہ، اور ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا استحضار. آج سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، آج رات ایک تسبیح تو ایسی پڑھ کے دیکھیں، پر پڑھیں میرے مشورے سے. وہ کیسے؟ مجھے دیکھیے ذرا. ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا پورا احساس ہو. اماں کا احسان، استاد کا احسان، فلاں محسن کا احسان، اس نے مجھے ڈوبتے سے بچایا، اس کا احسان، اس نے مجھے آگ سے بچایا، اس نے احسان، بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی، اس نے مجھے محفوظ طریقے سے نکال دیا، اس کا احسان. سب کے احسان، لیکن جو میرے مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے. ایک درود پاک اس احسان کے جذبے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اگلا احسان. احسانات گناتے ہوئے ایک تسبیح پہ 2 منٹ کی جگہ 10 منٹ لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ایسے احسانات چن کے اس انداز سے کریں اور احسان کا کمال دیکھیں، اس احسان کی تاثیر دیکھیں، اور اس درود پاک کے بعد پھر پرسکون نیند دیکھیں، زندگی کا چین دیکھیں، دل کی دنیا آباد دیکھیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھیں. رب کعبہ کی قسم، اس ایک درود کی تسبیح سے آپ کے قرضے، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی شادیاں، زندگی کے ناکامیاں سب ختم ہو جائیں گی. ہم بڑے وظیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید شادیوں کے مسئلے، قرضوں کے مسئلے، ہمارے مقدمات کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ درود پاک کے ذریعے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. درود پاک کے ذریعے میرے مدینے والا مل گیا تو بس رب مل گیا. جب رب مل گیا تو کائنات میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. درود کے ذریعے، لیکن درود ایسا پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں پر ایسی پڑھیں جس ایک تسبیح کے اندر یہ کیفیت ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ درد ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ سوز اور ساز ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز اور کیفیات ہو. ایک تسبیح تو ایسی پڑھ لیا کریں.
وقت نکال لیا کریں، ایک طرف ہو جیا کریں، دنیا کے مشغلوں سے ہٹ جایا کریں، اور یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشی ہوتی، ایک تسبیح ایسی ہو، بس ایک تسبیح ایسی، جس ایک تسبیح کے اندر یہ درد اور یہ کیفیت ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو کہ میرے سارے احسانات ایک طرف، میرے آقا مدینے والے کا احسان میں نہیں بھلا سکتا، اس احسان کے اندر بس میری زندگی قربان، میرا تن، میرا من، میرا جیون، میری زندگی سب قربان ہو جائے۔ جیسے میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عظیم لیڈر، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا، وہ کہنے لگے ہم حج پہ گئے، اور حج کے لیے جب گئے تو وہاں پہلے لوگ حج کے دنوں میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے مسافروں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے، غربت عمومی تھی، پھر اس سے سال کا خرچہ نکل آتا تھا، ایک گھر کے ایک پورے پورشن میں ہمارا قافلہ رہا، گھر کے اندر غربت تھی، ہم اس گھر میں کھانے پینے کو دیتے رہتے تھے، اچھا خاصا راشن لے کے، تو کہنے لگے کہ ہم اس کو دیتے تھے، ہم نے انہیں کہا کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے برے صغیر میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں جامعات ہیں، بڑے بڑے، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو تربیت دیں گے، پڑھا کے پھر بھیج دیں گے، ان کو روٹی بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، ان کو نظام کھانے کا، جوتا، ہر چیز دیں گے، بڑے خوش ہوئے۔ آخری وقت میں ہم آخری سلام پڑھنے کے لیے جب آئے، الوداعی سلام آقا کے روضہ اطہر پہ ہم جانے لگے، تو بچہ پوچھتا تھا آپ کے وہاں آپ کے ملک میں پھل ہوں گے، پانی ہوگا، فلاں چیز ہوگی، کہ لگا ہاں ہو گئے، پوچھتے پوچھتے آخر روضہ اطہر کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا یہ ہوگا، اور ہم ڈوب گئے، اس کو کیا جواب دیتے، کہا وہاں یہ نہیں ہوگا، کہا ہماری انگلی اس نے چھڑوا دی۔